Most of the times what happen, we are not actually understanding the exact point. ہر کسی کا گمان ہے کہ خوشی کیسے ملتی ہے. Everybody among us is trying to be happy. لیکن you have to understand one thing, there are so many things that you have to follow. اگر آپ یہ سوچ کے سمجھ رہے ہیں کہ خوشی صرف پیسے سے ملتی ہے تو you are wrong. ہارورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کے سب سے بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، جہاں پہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پہلے 100 ٹاپرز ہیں اس یونیورسٹی کے، کیا وہ خوش ہے یا ناخوش ہے. تو جب یہ ریسرچ ہوئی تو لوگوں نے، جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ ان کی زندگی کو جاننے کے لیے نکل پڑے. سو واٹ ہیپن ایٹ دا مومنٹ، کوئی سی ای او بنا ہے، کوئی اچھا انجینئر بنا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنا ہے، لیکن جو خوشی کی پرسنٹیج ان میں ہے وہ بہت کم ہے. دین اٹ واز پرون کہ جو لوگ رشتے نبھاتے ہیں، جو لوگ رشتوں کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ رشتوں میں بہتری چاہتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ خوش رہتے ہیں. کیپ دس تھنگ آلویز ان یور مائنڈ کہ رشتے نبھائے کیسے جاتے ہیں. رشتے نبھانے کے لیے آپ لوگوں کو صبر کی سب سے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اپنے بچے کو اگر تعلیم دی ہے، یا کل کو جا کے آپ کے بچے ہوں گے، انہیں آپ تعلیم دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، وہ اچھی ڈگری کریں گے، اس سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. صرف یہی رشتہ نبھانا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کپڑے دیے، روزمرہ کی چیزیں دی، یا پھر ایک ڈگری ہاتھ میں تھما دی، اس پہ کافی خرچہ کیا. رشتے نبھانا اس سے نہیں کہتے. رشتے نبھانا اس سے کہتے کہ آپ نے اپنے بچے کو مورلی کتنا سٹرونگ بنایا ہے، سوشلی کتنا سٹرونگ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی کتنا سٹرونگ بنایا ہے. آپ لوگ ہمیشہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، ایک باپ اور بیٹے کے بیچ میں جھگڑا ہوا، باپ الگ رہتا ہے اور بیٹا الگ رہتا ہے. حالانکہ اس بیٹے نے اچھی شکشا بھی لی ہوتی ہے، اچھی تعلیم بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اچھی نوکری بھی ہوتی ہے، ڈگری بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ہم پھر بچوں پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ بچے اچھے نہیں نکلے، بچے خراب نکلے. یو ہیو ٹو کیپ دس تھنگ آلویز ان یور مائنڈ کہ آپ نے اگر اپنے بچے کو مورلی اسٹرانگ نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آنے والی زندگی میں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. آپ کے بچے آپ کو الگ کریں گے اپنے آپ سے اگر آپ نے ان کو مورل ایجوکیشن نہیں دی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ جینز پہن کے باہر نکل رہی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. بہت سارا ویسٹرن کلچر جب کوئی بچہ ہمارے گھر میں لے کے آتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہم ماڈرنائزیشن کے نام پہ نہ جانے کتنا اپنے بچوں کو اچھالتے ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کو برائی کیوں لگتا ہے؟ یہ بھی تو ویسٹرن کلچر ہے. اگر وہ ساری چیزیں آپ نے گھر میں ویسٹرنائزیشن کی رکھی ہے، اس نے سب کچھ چینج کیا ہے، تو اب آپ کو کوئی حق ہی نہیں بنتا اگر آپ نے اس کو وقت پہ ٹوکا نہیں کہ بیٹا یہ غلط ہے. ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ہمارے کچھ مورل ویلیوز ہیں، ہمارے کچھ ریلیجس سوشل ویلیوز ہیں، ہمارے کچھ ایتھیکل ویلیوز ہیں. اگر آپ نے اس وقت ان کو نہیں ٹوکا جب وہ یہ سارے ویلیوز ڈسٹروائے کر رہا تھا، تو کل کو جب وہ آپ کو الگ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، اس وقت آپ کا جو حق ہے یہ کہنے کا کہ جو بیٹا نالائق نکلا، یہ آپ کھو دیتے. You have to understand this thing from here on. جب بھی آپ کا بیٹا، جب بھی آپ کا بچہ کوئی بھی ایسی چیز کرے تو آپ کی جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے آپ اسے ٹوکیں، اسے روکیں. تب میں کہوں گا کہ نہیں، آپ نے اپنا رشتہ جو ہے وہ فرض سمجھ کر نبھایا ہے. لیکن آج کل کی دنیا میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو نظر انداز کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ایکٹیویٹیز ہے یا پھر وہ صحیح ایکٹیویٹیز ہے. وہ کس کمپنی میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، اور کب کیا کر رہے ہوتے ہیں.
ان تمام چیزوں کو جب ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں تو کل کو جا کے اس بچے کی سائیکالوجی، اس کا جو فریم ورک ہے، یہ اسی سٹائل پہ آ چکا ہوتا ہے، اسی لیول پہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آسانی کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. So this relation is basically a symbiotic process. جتنا بہترین طریقے سے آپ اسے یہاں سے نبھائیں گے اتنا ہی بہترین طریقے سے آپ کا ریزلٹ بھی آئے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز ہیں، بہت ہی گنے چنے کیسز ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے صحیح نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، لیکن یہ ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو وقت وقت پہ صحیح چیزوں کے بارے میں بولتا رہے. اگر وہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اسے اڈاپٹ کرنے سے پہلے بچے سے کہے کہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک ٹریڈیشن ہے، ہمارے اپنے کچھ ویلیوز ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے. اگر آپ 20 سال پہلے کی بات کریں گے، 10 سال پہلے کی بات کریں گے تو بڑا برا لگتا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کھل کے بات نہیں کر پاتے تھے. دیٹ واز اے ٹائم. سائیکالوجیکلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بٹ جب ہم مورلی بات کریں گے تو obviously these things matters a lot. یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. Right? So رشتے نبھانا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ان رشتوں کو نبھانے کے لیے جو پروسیجر آپ کو فالو کرنا ہے، جو پلاننگ آپ کو فالو کرنی ہے، جو میتھڈز آپ کو فالو کرنے ہیں، جو میتھڈالوجی آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان رشتوں کو نبھانے کے لیے.